حضور، پاکستان میں گستاخی رسول کے آرڈیننس کی مذہبی حیثیت پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں جاری کیا گیا؟ جہاں تک بزرگ ہستیوں کے ہتک اور گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی ہو۔ ہاں، اللہ اپنے ہاتھ میں سزا کا معاملہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ جس اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک تحریک، جس ملک میں یعنی ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کے نام پر تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں ایک ملک حاصل ہوا، وہاں سب سے زیادہ عزت اور وقار اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے، اور یہ اگر تحریک نہ بھی ہوتی تو بہرحال ہر مذہب کی، ہر محبت کی بنیاد جو انسان سے رکھتا ہے اللہ ہی پر ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اللہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو اللہ کی گستاخی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اگر گستاخی کی سزا کا معاملہ زیر غور آئے تو سب سے پہلے اللہ کی گستاخی کا تصور ذہن میں آنا چاہیے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو خود بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے وہ مصنوعی خدا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اگر وہ تم ایسا کرو گے اور وہ جواباً غصے میں خدا کو گالیاں دیں گے تو دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ یہ اس میں مضمون میں داخل ہے اگرچہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا۔ اور جب خدا کی گستاخی کا ذکر آیا تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اگر وہ خدا کو گالیاں دیں تو اس طرح ان کا قتل و غارت شروع کرو۔ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کو اپنا عمل اچھا دکھائی دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کس کا عمل اچھا تھا اور کس کا بد تھا، اور کسی سزا کا ذکر نہیں، یعنی انسانی ہاتھوں سے دیے جانے کا ذکر نہیں۔ پھر اسی مضمون کو یہود اور نصارہ کے حوالے سے پیش فرماتا ہے۔ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اس دوسرے حصے کا تعلق اس مضمون سے ہے جو میں نے بیان کیا تھا کہ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر یہ کتاب اتاری ہے کہ مومنوں کو تو خوشخبری دے لیکن ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو اللہ کذب، سوائے اس کے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی گستاخی کا کلمہ ہے
جو ان کے منہ سے نکلا ہے۔ اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کا ذکر نہیں فرمایا۔ خدا کے خلاف اتنی بڑی جرت اور ایسی بڑی گستاخی کہ اللہ خود فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں کہہ رہے، اور سزا کا کوئی ذکر نہیں۔ دل آزاری کا ذکر فرماتا ہے، دل آزاری ضرور ہوئی تھی، کس کی؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ تیری ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس گستاخی پر مصر ہیں، تو اے محمد اس غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ یعنی سب سے زیادہ صدمہ خدا کے خلاف گستاخی کا قلب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا تھا، لیکن کسی دنیاوی سزا کا ذکر نہیں فرمایا۔ ورنہ آج تمام عالم اسلام عیسائیوں کو غارت کرنے پر تولا بیٹھا ہوتا، ہر اسلامی ملک میں ہر عیسائی کو قتل کر دیا جاتا۔ پھر حضرت عیسیٰ ہی کے حوالے سے، جن کو ایک قوم نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور ایک نے ان کی ایسی تحقیر اور تذلیل کی کہ ان کو عام عزت کا انسانی مقام دینے پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ قرآن کریم ان کا ذکر فرماتا ہے، ایک لمبی آیت میں سے یہ ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان بدبختوں پر لعنت، یعنی یہود پر لعنت ڈالی گئی۔ ان کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ تھی کہ انہوں نے پاک باز مریم پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان عظیم باندھا، اور حضرت عیسیٰ کو جہاں عیسائیوں نے انسان سے بڑھا کر خدا بنا دیا تھا، ان لوگوں نے عام انسانی درجہ بھی نہیں دیا، بلکہ اسے نعوذ باللہ من ذالک ایک ناجائز اولاد کے طور پر سمجھا اور اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو بہت بڑی گستاخی تھی، لیکن نہ ان کے لیے سزا مقدر، یعنی دنیا کے لحاظ سے جنہوں نے مرتبہ بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، نہ ان کے لیے جنہوں نے انسان سے بھی نیچے گرا دیا۔ تو دونوں گستاخیاں قرآن کریم نے درج فرمائیں، لیکن کسی انسانی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ اسی بہتان کے سلسلے میں آئیے دیکھیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بہتان باندھا گیا، اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس پر آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے، لیکن وہی لوگ سوسائٹی میں پھرتے تھے، کسی کو کوئی بدلی سزا نہیں دی گئی۔ قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ اس کی ایسی عظیم ہے کہ دنیا کے پردے پر اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی تھیں، وہ بعض غریبوں کو کچھ مدد دیا کرتے تھے، ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا جو الزام لگانے والوں میں شریک تھا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے مدد سے ہاتھ روک لیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایک غریب کو اسی طرح مدد دیتے رہو، خواہ وہ کیسا ہی ظلم کمائے، مغفرت کا سلوک کرو، اللہ مغفرت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تم اپنی مغفرت بھی چاہتے ہو۔ اس مضمون کی آیت کی روشنی میں انہوں نے پھر اس کے نام اسی طرح وظیفہ جاری فرما دیا۔ یہ اسلام ہے جو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ وہ اسلام جو ان لوگوں کو نئی نئی تعلیمیں دیتا ہے، وہ کس پر اترا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لاؤ، کس قرآن سے تم نے یہ نئی نئی تعلیمیں حاصل کی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے،
اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرمایا، فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، سورہ المنافقون آیت 9۔ ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے۔ اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا۔ صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے۔ ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی، ویسے آج کل کے علماء کا جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ بہت دل آزاری ہوئی، لیکن ایمان پختہ تھا، اپنا مرتبہ سمجھتے تھے، قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بدبخت نے آپ کی ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے، اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں۔ لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، فرمایا نہیں، کسی سزا کی اجازت نہیں دی، کجا یہ کہ قتل کی اجازت دیتے، کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا، مخلص تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یا میرے ایمان کو کسی طرح اس وجہ سے ٹھوکر نہ لگے۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا، اور بعد کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا آفتاب اس سلسلے میں اس موقع پہ چمکا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی، وہ جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، عمر بھر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن فیصلہ قائم۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، وہ راستہ چھوڑ دو،
وہ مالک ہے اللہ. وہ اگر 70 دفعہ میرے بخشش طلب کرنے پر بخشش نہیں فرمائے گا تو میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم کے طور پر آپ کو ارشاد فرمایا کہ آئندہ تجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہو، ایسے منافق کی قبر پہ کھڑا ہو اور اس کے لیے دعا کر. لیکن جب تک یہ واضح حکم نہیں آیا، خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جو اس شان سے چمکا ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مذہب کے آسمان پر تلاش کر کے دیکھ لیں، اس کے پاسنگ کو بھی کوئی اور خلق کا نمونہ نہیں پہنچے گا، پہنچتا ہوا دکھائی دے گا. بس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور کسی جگہ بھی کہیں بھی اس حکم کے سوا کہ ان کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، کوئی اور سزا تجویز نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے دکھ دیے گئے. بڑی دل آزار باتیں اس مدینے کی سوسائٹی میں آپ پر کی جاتی تھیں. یہود ہی گستاخی نہیں کرتے تھے، مشرک جو کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، بلکہ یہود کے علاوہ جو مدینے میں بڑی بار بار دل آزار باتیں کیا کرتے تھے، بعض منافقین جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، وہ بھی ایسی باتیں کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تکلیف پہنچاتے تھے. ان میں سے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مالی خرد برد کا الزام لگایا گیا. محمد رسول اللہ پر، جنہوں نے دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر لے کر دور پھینک دیا، دھتکار دیا، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پہلی رات تھی، اپنا جو کچھ تھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ نے صبح ہوتے ہی وہ سب دوسروں میں تقسیم فرما دیا، غریبوں میں اور غلاموں میں، اور کئیوں کو آزاد کروایا، کئیوں میں ویسے دولت بانٹی. اور حضرت خدیجہ خدا کے فضل کے ساتھ بڑی متوول خاتون تھیں، سب روپیہ پانی کی طرح بہا دیا. آپ پر مالی خرد برد کا الزام، قرآن فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. کہ اس میں ان لوگوں میں ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو تجھ پر مالی خرد برد کا الزام لگاتے ہیں، اور ایسے کج لوگ ہیں کہ اگر ان کو تو کچھ دے دے تو راضی ہو جائے، اور اگر ان کو نظر انداز کر دے تو یہ پھر اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور بدتمیزی سے تجھ پر الزام لگانے لگتے ہیں. مگر کسی بدنی سزا کا، کسی دنیاوی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے. بس یہ ہے وہ اسلام جو میں جانتا ہوں، اور یہ ہے وہ مذہب کی تاریخ جو قرآن پیش کر رہا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہی دستور تھا، لیکن آپ کے زمانے میں آ کر یہ دستور نئی شان سے چمکا ہے. اس شان سے پہلے کبھی ایسے حسن خلق کا مظاہرہ نہیں ہوا جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں خود آپ کی ذات میں اس حسن خلق کا مظاہرہ ہوا ہے. مگر پہلے نبیوں کی تاریخ بھی قرآن پیش فرماتا ہے. بڑی بڑی گستاخیاں کی گئیں، بڑی بڑی دلزار باتیں کہی گئیں، مگر کبھی کسی خدا کے نبی نے، خدا کے رسول نے اپنی گستاخی کے نتیجے میں کسی قوم کو، کسی فرد واحد کو کوئی سزا نہیں دی. حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پڑھ لیں، اس سے پہلے نبیوں کے حالات پڑھ لیں، جیسے جیسے حضرت نوح کی تذلیل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل کی گئی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ساری قرآن کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے. لیکن کہیں ایک واقعہ ساری قرآنی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ایک واقعہ نہیں کہ کسی نبی نے اپنی گستاخی کی کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اللہ کی گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہو. یہ معاملہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اس تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے. سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آئی
کہ یہ بات بھی انہوں نے نبیوں کی تاریخ سے حاصل کی ہے، کیونکہ گستاخان رسول کی تو کوئی سزا نہیں تھی، لیکن عشاقان رسول کو ضرور قتل کیا جاتا تھا، اور یہ سزا تمام تاریخ انبیاء پر پھیلی پڑی ہے۔ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں دیکھو صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ تک تو برداشت کر سکتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کے نام سے ان کو ایسا طیش آتا تھا، ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلال کو جس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے وہ یہی قصور تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو عشاق رسول کی عزت اور جان اور اموال محفوظ نہیں تھے، مگر خدا کے پاک لوگوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول اور ان کے مقدس ساتھیوں کے خلاف ان کے دشمن یہ ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس ضمن میں درج ہے کہ ایک صحابہ کے گروہ کو جب دشمن نے گھیر لیا اور بعض کو لڑتے لڑتے وہیں اکثر کو شہید کر دیا گیا، بعض کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی کو جب قید کے بعد قتل کرنے پر تیار ہوئے تو ایک شخص نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، اب تم کیا یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری جان کی خاطر، تمہاری جان بچانے کے بدلے تمہاری جگہ تمہارا رسول محمد رسول اللہ ہوتا اور وہ تمہاری جگہ فدیہ ہو جاتا؟ اس نے پلٹ کر اس شان کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ جواب دیا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیارے آقا کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھے عشاق رسول جن سے دشمن یہ سلوک کیا کرتا تھا۔ بس جو چاہیں کریں، لیکن حوالے تو درست کریں۔ دنیا کے سامنے اسلام کو کیوں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے بغض اور کینے نکالنے ہیں اور اپنی دشمنی کے لیے قتل کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، تو میرے آقا و مولا کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے، انبیاء کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے۔ ابو جہل کی تاریخ سے بے شک بہانے تلاش کیجئے، بہت مل جائیں گے۔ نمرود کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، فرعون کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، مگر نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ملیں گے، نہ موسیٰ کی تاریخ سے، نہ ابراہیم کی تاریخ سے۔ بس جو کچھ انہوں نے ڈھونڈا ہے، مجھے علم ہے کہ کہاں سے ڈھونڈا ہے، سارا قرآن اس پر گواہ کھڑا ہے کہ کہاں سے انہوں نے یہ عذر تلاش کیے ہیں۔ لیکن میری التجا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کو بدنام نہ کرے، اسلام کی پاکیزہ اور عظیم تعلیم کا حوالہ مت دیں، حوالے ان کے دیں جن کے یہ کردار تھے، جن کا یہ اسلوب تھا، جو اس اسلوب کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور پھر اسی اسلوب کے ساتھ خدا کی تقدیر سے مٹا دیے گئے اور صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے۔ بس تم کیوں اپنے مٹنے اور اپنی نابودی کے سامان کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اسلام کی پاک تاریخ کو نہ بگاڑو، کیونکہ تقوی شعاری سے کام لیتے ہوئے تمہارا فرض ہے، اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے۔ دل میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے اسلام کے پاک مذہب کو بدنام نہ کرو، محمد رسول اللہ کی پاک سیرت کو بدنام نہ کرو، اور دل کے بغض اپنی طرف منسوب کرو یا اپنے جیسوں پہلوں کی طرف منسوب کرو، مگر خدا کے پاک بندوں کی طرف منسوب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھو، ان پاک لوگوں کی طرف منسوب ہونے سے ہی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہو، اس کو بعض دفعہ اگر اچھے انسان کا بچہ ہو تو گلیوں میں لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو تو اسے کس باپ کے بیٹے ہو، اور بعض دفعہ اسی حوالے سے وہ کٹ جاتا ہے۔ مگر دنیا کا کتنا ہی بڑا، کتنا ہی معزز باپ کیوں نہ ہو،
محمد رسول اللہ کے مقابل پر تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. بس میں تمہیں اس آسمانی باپ کا حوالہ دیتا ہوں جس سے بڑا مقدس باپ کبھی پیدا نہیں ہوا، کہ اپنے کردار کو اس حوالے سے درست کرو. ساری دنیا میں اسلام کی ایک بھیانک تصویر بن رہی ہے، اور بنا کون رہا ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں اسلام کی طرف منسوب ہو رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کو گالیاں دیتے تم تھکتے نہیں، ان کا تو یہ حال تھا، ان کے دل کی تو یہ کیفیت تھی کہ تمہارے دکھوں اور آزاروں سے تنگ آ کر جب دل غم سے بھر جاتا تھا تو اسے اس طرح سمجھاتے تھے کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہدار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ اے دل تجھے بہت دکھ دیا گیا لیکن آخر کچھ اس طرف بھی تو نگاہ کر کہ یہ میرے ہی پاک رسول کی طرف منسوب تو ہوتے ہیں، اس لیے اس منسوب ہونے کی خاطر ان سے نرمی اور شفقت کا سلوک کر. یہ دل کی سچائی ہے، یہ عشق محمد مصطفیٰ ہے جو تمہارے سامنے روشن ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. یعنی آج کے زمانے کے عشاق کا عشق، اس سے ہی فائدہ اٹھاؤ، اس کی روشنی سے ہی کچھ سیکھو. اس لیے جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ ان لوگوں نے کہاں سے لیا ہے، میں نے سب معاملہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. قرآن کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. خدا سے بڑھ کر کسی کی گستاخی کو کوئی مرتبہ نہیں دیا جا سکتا، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کی گستاخی ہے. پھر پہلوں کی گستاخی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، حضرت مریم کی گستاخی، پھر محمد رسول اللہ کے زمانے کے پاک وجودوں کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، اور آپ کے صحابہ کی. ہر روز آپ کو گالیاں پڑتی تھیں، دکھ دیے جاتے تھے، مگر کسی ذاتی گستاخی یا حتک کے نتیجے میں اسلام نے کبھی دنیاوی سختی کی اجازت نہیں دی. یہ وہ اسلام ہے جسے دنیا قبول کرے گی اور کر رہی ہے. اس اسلام کو اس کی شان کے ساتھ پیش کرو، دنیا اس کی عاشق ہو جائے گی، اس کے سوا چارہ نہیں رہے گا. جس طرح تم اسلام پیش کرتے ہو، تمہارے ہاتھ تو پتہ نہیں کون کتنے آتے ہیں جن کو تم قتل کر کے ان کے خون سے اپنے غضب کی پیاس بجھا سکو گے، لیکن اسلام کا خون کر دو. اس ایک جان سے تم اصلاح کی روح کو مضروب کر دو گے اور دنیا کے سامنے اسلام کے لیے جگ ہنسائی کے مواقع پیش کرو گے. اور یہی ہو رہا ہے. جہاں تک اصلی نیت اور کنوں کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کی مجالس میں یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ یہ قانون در حقیقت عشاق رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پاک باز جانثار عشاق یعنی احمدیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہی ان کے مشورے اسمبلیوں میں ہوئے، یہی اس سے پہلے ضیاء کے دربار میں جا کر باتیں کی جاتی تھیں. غرضی کہ یہ سب کچھ ہوا، یہ جانتے ہیں اور سارا ملک جانتا ہے. کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں، حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ ایسی ظاہر و باہر صداقت ہے کہ احمدیوں کو جو عشاق رسول ہیں گستاخ رسول پر قتل کرنے کے لیے ان کی جان مچل رہی ہے، بے قرار بیٹھے ہیں. اس لیے اگر گستاخی کا تو سوال ہی کوئی نہیں، وہ تو ان کے ہاتھ آئے تو قیامت برپا ہو جائے، وہ تو ہے ہی نہیں. ناممکن ہے. ایک احمدی بہتر اس کو زیادہ پسند کرے گا کہ خود ہلاک ہو جائے، اس کی جان مال اس کے سامنے ضائع ہو جائے، اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جائیں، مگر وہ محمد رسول اللہ کی گستاخی پر کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہو سکتا. وہ تو عاشق ہے، وہ تو اپنی عشق کے ثبوت پیش کر رہا ہے. اور کون ہے جو محمد رسول اللہ کہنے کی جرم میں گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے اور پتھراؤ کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اور عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور قیدوں کی سزا اسے ملتی ہے؟ انہوں نے تو اپنے دین کو سچا ثابت کر دکھایا. تم پر اب ہے اس بات کی ذمہ داری کہ ان باتوں کو سنو اور غور کرو، اپنے عشق رسول کو بھی سچا کر دکھاؤ. مگر افسوس کہ ایسا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ احمدی اس میدان میں کھلی قربانیاں پیش کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر تم نے سوچا کہ اب شاید موت کی سزا ہے جو انہیں
मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क से और इसके ऐलान से बाज रख सकेगी। मगर मैं आपको बताता हूं कि एक अहमदी भी किसी मौत के खौफ से इस पाक रसूल के दामन से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। इसके कदमों पर उसके हाथ हैं, इसके कदमों पर उनके सर हैं। इन कदमों में वो हाथ काटे जा सकते हैं, इन कदमों में वो सर तन से जुदा किए जा सकते, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क से उनके दिलों को जुदा नहीं किया जा सकता। जो चाहे करना कर लो, लेकिन याद रखो तूने मरना है और खुदा के हुजूर पेश करना है, पेश होना है। अल्लाह ताला तुम्हें अक्ल दे और समझाए। बस यही है वो आज का मजमून, जिस पर जहाँ तक मुझे जो कुछ याद था मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला अक्ल दे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की भारी अक्सरियत शरीफ नस्ल लोगों पर मुश्तमिल है, जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो। अगर उसमें कुछ भी अदना भी सच्चाई हो तो खा वो कितना ही किरदार में गिर जाए, फिर भी एक मकाम पर आकर ठहर जाता है, मजीद नहीं गिरता। पाकिस्तान की भारी अक्सरियत दिल से शरीफ नफ्स है। उनके लीडरों ने उनको बर्बाद कर रखा है। गलत किस्म के उलमा ने गलत तालीमात देकर उनके दीन का भी हुलिया बिगाड़ दिया, उनके अखलाक का भी हुलिया बिगाड़ रखा है। उन तक अगर ये बातें पहुंचे, तुम देखो पाकिस्तान में एक अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा हो जाएगा और सारा मुल्क अपनी बुनियादी शराफत के लिहाज से इसके लिए तैयार बैठा है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द वो दिन दिखाए जबकि पाकिस्तान हकीकतन ज़ाहिरन ही नहीं दिल से भी पाकिस्तान हो चुका हो। खुदा करे कि ऐसा ही हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।